موجود میرے لیے اعزاز کی بات ہے، اور ہمیشہ سے میرے جو ساتھی دوست ہیں جو میرے دائیں طرف بیٹھے ہیں، سامنے موجود ہیں، نظر آ رہے ہیں، مختلف محافل میں اکٹھے ہوتے رہتے ہیں۔ آج جس شخصیت کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں ان پہ میں نے کیا بات کرنی ہے، لیکن ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں جو تھوڑا بہت مجھے علم ہے اور پوری دنیا جانتی ہے کہ سب سے بہترین والدہ وہ تھیں، سب سے بہترین بیٹی وہ تھیں، سب سے بہترین بہن وہ تھیں، اور جیسے ابھی یہاں پر کہا گیا کہ اپنے اس دور میں جب جہالت کا دور تھا، جب بچیوں کو جو ہے وہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس دور میں وہ ڈومینیٹ کرتی تھی، یعنی اپنی فیملی کے اندر اپنے والد کا، یعنی 4 بھائیوں کے اندر وہ اپنے والد کا ہاتھ بٹاتی تھی تجارت کے اندر، اور انہوں نے سارے اختیارات اپنی بیٹی کو دیے ہوئے تھے، اس وقت دیے ہوئے تھے، اور اس وقت جو ان کا رہن سہن تھا وہ شہزادیوں جیسا تھا۔ لیکن جب وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنتی ہیں اور اپنی ساری مال و دولت جو ہے ان کے قدموں میں نچھاور کر دیتی ہیں، اور پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری دولت کو، ظہر کو وہ ساری دولت ان کو دیتے ہیں، اور عصر تک وہ سارے غربا میں بانٹ دی جاتی ہے، اور ان لوگوں میں بانٹ دی جاتی ہے جو اس کے مستحق تھے۔ اور پھر وہی شہزادی جو ہے کس طرح، جیسے ابھی علماء کرام نے فرمایا اور ہمارے عالم دین نے فرمایا، کہ پھر وہ فقر کی زندگی میں آ جاتی ہیں، اور وہاں پر جو قربانی ان کی ہے اس سے بھی ساری دنیا واقف ہے۔ وہی سے لے کر، ہجرت سے لے کر، ہر موقع کے اوپر جس طریقے سے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساتھی ثابت ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہمارے لیے ان کی ساری زندگی جو ہے وہ مشعل راہ ہے، اور خاص طور پہ ہماری ماں، بہن اور بیٹی کے لیے ان کی تعلیمات اس طرح لازم قرار دی جائے، جیسے ابھی میرے بزرگ